السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ ہود آیت نمبر 84 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق دے، صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنا یعنی قرآن کو قرآن کی روح سے، قرآن کو قرآن کی سے تفسیر اور قرآن کو صحیح احادیث سے تفسیر اور قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال سے تفسیر۔ اس منہج پہ ہمیں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، اخاہم اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام، مدین جو ہے یہ مدیان جو ابراہیم علیہ السلام کی خاندان سے ہیں، مدیان ان کے نام پر یہ مدین پڑا ہوا ہے اور مدین عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ تو مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور انہوں نے بھی وہی پیغام پہنچایا جو سارے انبیاء نے پہنچایا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ہر قوم میں ہم نے ایک نبی بھیجا، اس لیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک رب کی عبادت کیا جائے اور طاغوت کا انکار۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام بھی وہی دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ کی عبادت یعنی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔
اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اسے سکھاتا ہے کہ اب تو سب سے قیمتی چیز مانگ لی۔ اب بتائیں، اتنا بڑا اس کو آفر مل گیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، خالق کائنات اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مانگ لے، کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا چاہیے ہمیں نہیں پتا، ہمارا رب ہمیں خود سکھاتا ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں کہ تو ہدایت مانگ لے۔ اللہ رب العزت سے اللہ کی رضا پر عمل کرنے کی توفیق مانگ لے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی وحی پر عمل کرنے کی توفیق مانگ لے۔ ہدایت تین معنی میں قرآن کے اندر آئی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ وصیت اور نصیحت کی اور اس بات کی دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے سوا کوئی عبادت، اس کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہ ہو، یعنی کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اور یہ بات قوم کو بہت زیادہ گرا گزرتی ہے، کیونکہ جو شخص جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کو پونجی سمجھتا ہے اور اس کا چلا جانا، اس کا چھوٹ جانا جیسے کہ بہت بڑا نقصان ہو جانے کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اور تمہارا ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور ناپ تول میں کم نہ کرو۔ پہلا حقوق اللہ کی بات کہی گئی اور دوسرا حقوق العباد کی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جس قوم میں گئے تھے فرعون کے سامنے، تو آپ نے بھی یہی دعوت پیش کی تھی کہ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم مت کر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ بھیجا تھا کہ جاؤ بنی اسرائیل کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیز بتائی گئی، ایک تو اللہ رب العزت کے حقوق کی دعوت اور دوسرا اللہ رب العزت کے حق کی دعوت اور مخلوق کے حقوق کی دعوت، کہ مخلوق کا حق انہیں ادا کیا جائے، ان کے حق تلفی نہ کی جائے۔ ناپ تول کیا چیز ہے بتائیں آپ کو؟ تول انصاف کا، تول جو ہے وہ انصاف کا پرتیک ہے، علامت ہے، انصاف کا پرتیک ہے، انصاف کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، مطلب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی آبادی تھی، ایسے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے جہاں پر بہت اچھا بزنس پوائنٹ تھا، جو جگہ مطلب شام اور مدین کے راستے پر یہ بستی آباد تھی۔ مدین تو خود یہ شہر ہی تھا، اور یہ ایسی جگہ میں آباد تھا جہاں سے شام کا تجارتی سامان آتا جاتا تھا، یعنی ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا بزنس کا، اور یہ لوگ بہت خوشحال لوگ تھے۔ تو بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن کی خوف آتا ہے، یعنی اگر تم نے یہ نافرمانی کی اللہ رب العزت کی تو یہ جو خوشحالی ہے اللہ رب العزت اسے بدحالی میں بدل دے گا۔ اللہ رب العزت انسان کو خوشحال رکھتا ہے، لیکن جب وہ مخلوق کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو بھی ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، اس کے پہلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ شعیب علیہ السلام وہی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے، تمہارے اس بدعمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں گھیر لے، تمہیں اپنے عذاب میں ملوث کر دے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، جو بھی چیز میں ان کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ جو بھی معاہدہ آپس میں ہو رہا ہے، جیسے تول تو اس کے لیے کلو کا استعمال کیا جاتا ہے، لکوڈ کے لیے لیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، ویٹ کا لکوڈ کے لیے تو اس کے لیے اور گنتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی قسم کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ حقوق کے اندر
کمی اور بیشی نہ ہو. جیسے ہم کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر لین دین میں کچھ کمی زیادتی نہ ہو. ہم کسی کی نوکری کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حاضری بھر کر کے اور ہم چکمہ دے رہے ہیں اور ویسے ہی پیسے لے رہے ہیں. تو کسی بھی قسم کی گنتی ہمارے بیچ میں آپس میں ہو رہی ہے, اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے. اور تم زمین میں فساد بن کر نہ پھرو. انسانیت کے ساتھ ظلم کرنا یہ زمین کے اندر فساد کرنا ہے. اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ دنیا کے اندر فساد ہے. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالی, سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے. کتنی چیز بتائی؟ جو قوم ناپ تول میں, دیکھیے ناانصافی کتنا سخت چیز ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے, اس کے اوپر قحط سالی یعنی سوکھا پڑنا, بارش کا نہ ہونا, اور سخت محنت یعنی محنت کے بعد کوئی چیز حاصل ہونا, اور حکمرانوں کی ظلم و ستم مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. مستدرک حاکم جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 540. اس طریقے سے ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4019. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو لے کے آیا. 101 نمبر کی حدیث ہے. 101 نمبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر, کتنا سخت انداز. جو شخص دھوکہ دے, اصل میں یہ دھوکہ دینا تو منافق کی صفت ہے. مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. تجھے دھوکہ دے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یہ دھوکہ ہی دینا ہے کہ پیسہ پورا لے اور مال کم دے, کسی سے پیمنٹ پوری لے اور کام اس کو پورا نہ کرے, کسی سے پیسے پورے لے لیکن گن کر کے اس کو صحیح نہ دے. یہ دھوکہ دینا ہے. اور جو دھوکہ دیتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 101. تو ایک ان کے اندر اخلاقی برائی بھی تھی, اور اللہ کا بھی حق مار رہے تھے اور مخلوق کا بھی, جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں خوشحال رکھا تھا. خوشحال ہونے کے بعد بھی ان کی نیت ترازو کو جھکانے میں اور ڈنڈی مارنے میں ہے, حالانکہ خوشحال قوم ہے. اصل میں جب دل کے اندر بیماری ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے, تو وہ لکھپتی ہو, کروڑ پتی ہو, لیکن وہ 1-2 روپے کے لیے بھی بے ایمانی کرے گا. اور دل کے اندر غنا ہو, دل کے اندر سکون اور اطمینان ہو, اللہ رب العزت نے اس کو اطمینان سے بھر دیا ہو, تو پھر لاکھوں روپے بھی رکھے رہے اور وہ فقیر بھی ہے, تو وہ لاکھوں روپے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا. بھلی وہ مفلس ہے, بھلی وہ پریشان آنے تنگ دست ہے. اور ایک شخص جو دنیا کے لیے ہی جی رہا ہے, دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے, آخرت کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں, اللہ کی رضا کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں, اللہ کی ناراضگی سے اسے کوئی لینا دینا نہیں, تو وہ اگر لکھپتی بھی ہے تو وہ 10 روپے 5 روپے کے لیے بھی وہ بے ایمانی کرے گا. اس کی مثال خود اللہ رب العزت نے دی کہ ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے. کتا کیسا ہوتا ہے؟ کتنا بھی اس کو مل جائے, حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے, ہر جگہ سے منہ مارتا ہے کہ ہمارے مالک کا ہے یا دوسرے کا ہے, ہر جگہ سے منہ مارے گا, اور کتنا بھی کھا لے اس کی زبان بھی باہر رہے گی اور ہاپتا بھی رہے گا. نظر اس کی زمین کی طرف رہے گی, دنیا کی طرف نظر رہے گی, اور کتنا بھی مل جائے گا تو ہاپتا ہی رہے گا, مطلب اور دے دو اور دے دو اور دے دو. اللہ رب العزت ایسی فطرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. آگے آیت نمبر 86. اللہ کی بچت تمہارے لیے بہتر ہے, مطلب اللہ کی جو بچت ہے, جائز نفع جو تم حاصل کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ, مومن کی شرط لگائی جا رہی ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے حلال نفع جو ہے وہی کافی ہے, اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر کماتے رہو جس طریقے سے چاہو, جس انداز میں چاہو. تو اللہ یہاں فرماتا اللہ کی بچت یعنی جائز طریقے کی جو کمائی ہے وہی تمہارے لیے بہتر اگر تم مومن ہو, اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں. سبحان اللہ,
یہاں پہ عقیدہ بھی شعیب علیہ السلام انہیں سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں، میں نگراں نہیں ہوں، یہ تم جو بھی کام کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرو. کہ جب تم ڈنڈی مارتے ہو، جب تم کسی چیز کو تولتے ہو، جب تم کسی چیز کو گنتے ہو، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جان رہا ہوتا ہے کہ تم اس کے کس بندے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، کس بندے کو کس انداز میں تم دھوکہ دے رہے ہو. بال کو کالا کر کے اور کسی خاتون کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں جوان ہوں. جو بھی تم کسی بھی انداز میں کسی کو بھی تم دھوکہ دے رہے ہو، میں تمہارے پر محافظ نہیں ہوں، کسی انبیاء اور کسی سردار کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں جان رہا ہے. اس ارادے کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا. آیت نمبر 87. انہوں نے کہا، اب دیکھیے شعیب علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی وہ دعوت کیا تھی؟ اللہ کے حق کے تعلق سے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا، کوئی جاننے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق کا دینے والا، کوئی عزت کا دینے والا، کوئی ذلت کا دینے والا ہرگز نہیں ہے. عبادت کے لائق، آستھا کے لائق اور پرستش کے لائق، اطاعت کے لائق، حلال اور حرام کا حکم لگانے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی مت کرو، یعنی ناب اور تول میں کم مت کرو. اور پھر انہیں اس کے برائی کا انجام کے بارے میں انہیں خبردار کیا کہ اگر تم یہ برائی کرو گے تو خوشحال آج اللہ رب العزت نے رکھا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو تمہیں کوئی عذاب میں نہ گھیر لے. اور میری قوم، پھر ناب تول کے تعلق سے آپ نے فرمایا، اور اگر تم مومن ہو تو تم جتنا اللہ رب العزت حلال طریقے سے دے رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ایک دعوت پیش کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حق کے تعلق سے، مخلوق کے حق کے تعلق سے. اس کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے اس کو سماعت کرتے ہیں. آیت نمبر 87 میں قوم کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اور یہ ہمیں اس لیے سمجھنا ہے اور اس انداز میں سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو وہ آیت ہمارے لیے کیا مطالبہ کرتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور مخلوق کے کسی حق کو مارنے والے، کسی کو دھوکہ دینے والے، کسی کو دھوکے سے مال کھانے والے یا کسی کی عزت لینے والے اس طریقے کے تو ہم نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس کی دعوت دیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے دعوت ہوگی عقیدے کی دعوت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت. اور پھر اس کے بعد مخلوق کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے، کوئی بڑا جرم نظر آ رہا ہے، جیسے اس کے پہلے ہم نے دیکھا لوط علیہ السلام کی قوم نے جو جرم کیا تھا ہم جنس کا، اس تعلق سے اگر کوئی بڑا جرم وہ کر رہے ہیں تو اس جرم کی نشاندہی کریں گے کہ یہ جرم تمہیں ہلاک اور برباد کر سکتا ہے. یہ دعوت کے بعد وہ کیا جواب دیتا ہے، وہ جواب ڈیپینڈ کرے گا ہمارے جواب پر. مطلب وہ جس طریقے سے جواب دے گا، جو جواب اس کا آئے گا وہ جواب ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اب کون سی آیت پیش کرنا ہے. اس بات کو پوائنٹ کر لیں. یہ دعوت انہوں نے دی، اب وہ جو جواب دے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا لیبل کیا ہے، اس کا سوچ اور اس کی سمجھ کیا ہے، یہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے یہ ہمارا مدعو، اور اس مطابق پھر ہم اسے دعوت دیں گے. تو یہ کیا جواب دیتے ہیں قوم شعیب؟ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ ایک تانا جیسا مارتے ہیں. تم جو نماز میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہو، کیا تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان معبودوں کو جنہیں ان معبودوں کو، اب معبود کی دلیل دے رہے ہیں، جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 میں ایک بات فرماتے، 314 میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ، جو آیت ابھی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم، امام حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم شعیب کی نماز انہیں یہی حکم دیتی ہے کہ وہ ان بتوں کو ترک کر دیں. شعیب کی نماز اسے یہی حکم دیتی ہے کہ وہ بتوں کو ترک کر دے جن کو پوجا جاتا ہے، جن کو پوجا پاٹ ان کے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. نماز حقیقت میں یہی حکم دیتی ہے.
اصل میں نماز یہ توحید کا اعلان ہے، شرک سے براءت کا اعلان ہے، معاہدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ رب العزت جو عیب یہ تجھ پر لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہر لفظ آپ اس پہ غور کریں، ہر لفظ توحید کا اعلان ہے اور شرک کی برات کا، شرک کے چھوڑ دینے کا، شرک کے نفی کا اعلان ہے اس میں۔ تو واقعی نماز جو ہے وہ یہی حکم دیتی ہے کہ ہم باطل معبود کی سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تو یہ تانا انہوں نے دیا کہ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ ان کا جواب یہ رہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف یہ بہت بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، لاکھوں کا کاروبار انگلیوں پہ کرنے والی قوم، لیکن اللہ رب العزت کے تعلق سے ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، اس کو پہچان سکیں۔ بزنس تو ہزاروں لاکھوں کا کر رہے ہیں، لیکن بت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آخر دین کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے شخص کو کوئی علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اسی لیے تو پتھر کے سامنے کھڑا ہے۔ پہچان نہیں ہے اس لیے تو جانور کے سامنے کھڑا ہے، پہچان نہیں ہے اس لیے تو انسان کے سامنے کھڑا ہے، پہچان نہیں ہے اس لیے تو خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو جس کو پہچان نہیں ہوتی، جو دین کے بارے میں علم نہیں رکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ اپنے دین سے محبت بھی کرتا ہے، کہیں وہ کھونے سے ڈرتا ہے، اور اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے اس کے باپ دادا کے طریقے پہ آ جاؤں، میں ایسا کیوں کروں کہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ دادا کے معبود کو چھوڑ کر کے اس کے باپ دادا کے طریقے پہ آ جاؤں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اس کے اس ڈاؤٹ کو ختم کریں، اسے یقین دلائیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود کی طرف، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف تم کو نہیں بلا رہے، اپنے قبائل اور اپنے رسم و رواج، اپنے طریقے کی طرف تم کو نہیں بلا رہے۔ تمہیں کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ تمہیں تمہارے خالق کی طرف بلا رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں بہت بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو شہر کے پڑنے کنارے سے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سن لو، میں تو تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا، میں تمہیں کہیں نہیں بلا رہا ہوں، اور میں جس کے طرف بلا رہا ہوں وہ ساری کائنات کا خالق مالک ہے، میں اس کی وحی کی بنیاد پہ تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں اپنے دین، اپنے باپ دادا کے زندگی گزارنے کے طریقے کی طرف تم کو نہیں بلا رہا ہوں، میں اپنے جو ہے قبیلے کے یا اپنے کسی بھی چیز کے طریقے پہ تم کو نہیں بلا رہا ہوں۔ اس بات کو اگر اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی اپنے دین کی طرف، اپنے طریقے کی طرف تم کو نہیں بلا رہا ہے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی طرف نہیں بلا رہا ہے، یہ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک کے طریقے پہ بلا رہا ہے، یہ اس کے نبی کے طریقے پہ بلا رہا ہے، اور جس چیز کی طرف بلا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر مکلف ہوں، مجھے خود بھی اس کی اطاعت کرنا ہوگا، اور اگر میں نے اس کی اطاعت نہیں کیا تو میں بھی تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ میں جس دین کی طرف تم کو بلا رہا ہوں وہ ساری کائنات کے خالق مالک کا دین ہے، میں نبی کی طرف تم کو بلا رہا ہوں جو اس کائنات کے رب کا نبی ہے، اور جس دین کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، اگر میں نے عمل نہیں کیا تو میں بھی تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ یہ تین میسج ہر اس شخص کو ہم دیں گے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور یہ میرا نہیں، یہ قرآن کا اصول، اللہ رب العزت نے ہر نبی کا یہ طریقہ بتایا، جس نبی کی قوم نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ آپ قرآن کے اندر پوری آیتیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پہ یہ آیت آئے گی وہاں پہ نبی نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ میں اپنے دین کی طرف نہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں خود اس کا مکلف ہوں۔ اب دیکھیے آیت کیا کہتی ہے۔ خیر، ابھی آیت نمبر 87 آدھی باقی ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، پھر سے آیت دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے، یعنی سکھاتی ہے
کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. مطلب مال ہمارا ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں کمائیں، اس کو بیاج پہ چلا کر کے کمائیں، اس کو انشورنس کر کے کمائیں، اس کو کیسے بھی کمائیں، ہم اپنے مال کو بڑھا کر کے یا اس کو دھوکہ دے کر کے ہم جیسا چاہیں ویسا کمائیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی انہوں نے تانا دیا کہ تم بہت نرم مزاج بنتے ہو کہ لوگوں کو دھوکہ مت دو، ان کو کم تول کر کے ان سے دھوکہ مت کرو، کم گن کر کے، کم ناپ کر کے، اور بڑے سمجھدار بنتے ہو تم. تو یہ تمہاری سمجھداری ہے. یہ تانا مارتے ہیں. تو پتہ کیا چلا، نماز کا بھی تانا مارا گیا اور اخلاق کا بھی تانا مارا گیا، عبادت کا بھی تانا مارا گیا اور اخلاق کا بھی تانا مارا گیا. کیوں؟ کیونکہ اخلاق عبادت ان سے بہتر کر نہیں سکتے تھے، اور اخلاق بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا لا نہیں سکتے تھے. تو جو چیز کر نہیں سکتا ہے مدعو اس کا وہ تانا دیتا ہے. اور ہم سب دائی بن رہے ہیں تو اس تانے کے لیے تیار ہیں اللہ کی رضا کے لیے. دنیا کی حصول کے لیے تو بہت کچھ تانا سنا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے برداشت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جن کو تانے پڑتے ہیں، اور اللہ کے لیے جن کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ کے لیے جن کو رشتہ داریاں توڑنی پڑتی ہیں، اللہ کے لیے جن کو گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، اللہ کے لیے جس کو جسم چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں. اللہ ہم کو بھی ایسا خوش قسمت بنائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہیں. تو یہ تانے ضرور ماریں گے، آپ کی عبادت میں بھی تانے ماریں گے. خوب نمازی بن رہے ہو، ہاں حجاب لے کر کے تم سیدھے جنت میں چلی جاؤ گی، ملانی بن رہی ہو، دن رات پڑھنے میں لگی ہوئی ہو، تانے ماریں گے. آپ کی عبادت پہ تانے اور آپ کے اخلاق پہ بھی تانے مارے جائیں گے. لیکن اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا اپنی صفائی دینا شروع کر دی انہوں نے؟ کیا اپنے ذات کو چمکانا یا اپنے ذات کی صفائی پیش کرنے میں لگ گئے اور اپنے کام دھندے کو، اپنے کام کو جو توحید کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اللہ کی معرفت کرانا تھا، اس کو چھوڑ دیا؟ اپنی ذات کی کبھی کوئی محنت، اپنے ذات کے لیے کبھی کوئی دفاع آپ کو نہیں ملے گا. دین کی دفاع ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت بتائی جائے گی، بس یہی ہوگا. تو اس شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو کس چیز کا جواب دے رہے ہیں؟ جو لوگ اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے دین کی طرف تو نہیں بلا رہا اپنے باپ دادا کی، تو ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے اس کے باپ دادا کے طریقے پہ کیوں آ جائے؟ یہ جو بھی ان کی سوچ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہوں گے. تو اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے اس کو سنیں. اور شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں. کیا کہا؟ یہ دین میرا نہیں، میرے باپ دادا کا نہیں، میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں. میں جس بات کو بتا رہا ہوں یہ میری نہیں، یہ میرے قبیلے کی نہیں، میری سوسائٹی کی نہیں، میری مسجد اور میرے جماعت کی نہیں، میرے باپ دادا کی نہیں. میں دلیل ساری کائنات کے خالق مالک کی دے رہا ہوں. اس میں ہم کو ایک بہت اہم نقطہ ملا کہ ہمیں دعوت اللہ کے کلام کی، نبی کے فرمان کی دینا ہوگا. کیونکہ شعیب اور جتنے بھی نبی آپ دیکھیں گے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے دین کی طرف ہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کی وحی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. پھر سے دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کے طرف سے، کس کے طرف سے یہ وحی؟ رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں. یہ دلیل، یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی، میں اس پر ہوں، میں اس کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے طرف سے اچھا رزق دیا ہے. ہاں، اس نے مجھے اپنے طرف سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے. رزق میں تفسیر ابن کثیر اور دوسرے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو انعامات دیے گئے ہیں، دولت ہو اور عمل کا ہو یا نبوت کا ہو، تو یہاں پہ نبوت کی بھی دعوت ہو گئی. اور میں یہ نہیں چاہتا، اور اس کے پہلے بھی اگر ہم اس آیت کے ٹکڑے پر غور کریں جو شروع میں ہے تو وہاں پر بھی نبوت بھی آ گئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہی بھی آ گئی. اور میں یہ نہیں چاہتا
کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ کہ جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ کام میں نہیں کرتا. مطلب میں خود مکلف ہوں اس وحی کا جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے خود اس پر عمل کرنا ہوگا. اس کے پہلے بھی اصول یہی تھا. پہلے نبیوں کا جو ہم نے واقعات پڑھے، ان نبیوں نے بھی، جن نبیوں کی قوم نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ان نبی نے یہی کہا کہ ہم جس بات کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں یا جو وحی ہمارے طرف آئی ہے ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا دعوت دینا ہوگا؟ ایسا شخص ملے گا تو سب سے پہلے یہ کہ ہم تمہیں اپنے طرف یا اپنے کسی کی طرف نہیں، ہم اللہ کے کلام کی طرف بلا رہے ہیں. دوسری دعوت انبیاء کے فرمان کی طرف بلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلا رہے ہیں. اور تیسرا جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں خود اس پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں بھی ہلاک اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ انداز دل پر اثر کرتا ہے. قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو جواب ہے وہ دل پر گھر کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے تمہارے پاس موعظہ آ گیا. وہ واز جو دلوں کو متاثر کرتا ہے، جو دلوں کو پسند کرتا، جو دل جس کو پسند کرتا ہے، دل جس کو قبول کرتا ہے، تو یہ بات اس کو قبول کرے گی کہ واقعی یہ اپنے دین کی طرف، اپنے باپ دادا کی طرف نہیں، میرے اور اس کے اور ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف بلا رہا ہے. اور یہ عمل بھی کرتا ہے، بعمل ہے. ایسا نہیں کہ کہتا کچھ ہے اور کر کچھ اور رہا ہے. اور انبیاء کی طرف بلا رہا ہے. وہ سوچنے اور سمجھنے میں وہ مجبور ہوگا، اور اگر وہ تحقیق پہ آ گیا تو پھر حق کو قبول کر لے گا. کیونکہ تحقیق کس چیز کی کر رہا ہے وہ؟ اللہ اکبر، ساری کائنات اور خالق مالک کی. جب اللہ رب العزت کو جب ڈھونڈے گا تو وہ جان لے گا کہ میرا رب سونے والا، میرا رب اونگنے والا، میرا رب بھولنے والا، میرا رب ضرورت کے لیے پریشان ہونے والا نہیں ہو سکتا. میرا رب تو الحی اور القیوم ہے. میرا رب تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. میرا رب تو رحمان ہے. میرا رب تو رزاق ہے. میرا رب تو کریم ہے. جب وہ ریسرچ کرے گا، جب وہ تحقیق کرے گا تو وہ توحید کی طرف آ جائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو جان رہا ہے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو چیز کا دعوت دے رہا ہوں اس میں کچھ نہیں چاہتا سوائے. اب دیکھیے اس کے بعد وہ تیسری بات کر رہے ہیں جو بات بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. پہلی بات انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں خود مکلف ہوں، میں اس پہ عمل کروں گا. اور تیسری بات کہتے ہیں میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے. مطلب میں کچھ نہیں چاہتا، تم سے میں مال نہیں چاہ رہا ہوں، تم سے میں عزت نہیں چاہ رہا ہوں، میں تم سے پوسٹ نہیں چاہ رہا ہوں، میں تم سے دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کر رہا ہوں. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے آیا ہوں، میرا اجر تو اس کے پاس. اور یہی پچھلے انبیاء نے بھی جواب دیا تھا. یہاں پہ جواب کس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام دیتے ہیں؟ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکی. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. یعنی اس اصلاح کے عوض میں تم سے مال دولت، تم سے شہرت، تم سے جو ہے بڑی سیٹ کا مطالبہ نہیں کرتا. وہ مطالبہ تو سارا اللہ رب العزت سے، اس کے لیے کام کر رہا ہوں، اجر وہ دے گا. اور میری غرض تو یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے. تو تبلیغ دین میں سے کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تبلیغ دین میں کیا مقصد ہمارا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کا کوئی مطالبہ لے کر کے اپنے دل میں کھڑے نہ ہوں کہ اس کام کرنے سے عزت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، بڑی سیٹ مل جاتی ہے، صدر وغیرہ بن جاتے ہیں. یہ نیت نہ. نیت صرف یہ کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے، اللہ اس کا اجر دے گا، اور اس بندے کی اصلاح ہو جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ رسوائی سے بچ جائے، یہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، یہ حشر کے میدان کی رسوائی سے بچ جائے. یہ نیت ہو ہماری. اللہ ہم سب کی یہی نیت فرمائے. اور مجھے اس کا
توفیق ملنا اللہ کی مدد سے ہی ہے. سبحان اللہ. اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسے جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. کیونکہ اللہ کی طرف جانا، کوئی نیکی کا کام کرنا اور برائی سے رک جانا، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے. بتائیے اتنے بڑے نبی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، برائی سے رک رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے. کتنی انکساری، کتنا تذلل، کتنا جھکاؤ، ذرا سا بھی غرور، ذرا سا بھی تکبر نظر نہیں آ رہا. لوگ آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو تانے دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا غصہ کہ میں ابھی بد دعا کرتا ہوں تمہارے لیے اور تم کو تباہ اور برباد کرتا ہوں، یہ وہ کچھ نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں اصل میں کیفیت کو، مدعو کی نفسیات کو وہ سمجھ رہے ہیں، اس کی پریشانی کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ علم نہیں رکھتا ہے دین کا، اس لیے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے چمٹا ہوا ہے. ہمیں اس کو دین کا علم دینا ہوگا، ہمیں اس کو بتانا ہوگا کہ ہم اپنے کسی طریقے کے نہیں، اللہ تمہارے خالق کے طریقے پہ بلانے کے لیے آئے. اور یہاں پر بھی انکساری کہ میں بھی اس عمل کو کرتا ہوں اور عمل وہی، اور مجھے اس توفیق کا ملنا اللہ کی مدد سے ہی ہے. میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس کے طرف رجوع کرتا ہوں. میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. مطلب ہر چیز کی ضرورت کے لیے میں اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہوں اور میرا اسی پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ. دنیا کے جتنے بھی باطل اور اسباب ہیں ان سب کا انکار. اللہ ہی پہ مجھے بھروسہ ہے اور وہی میرا کارساز ہے. آیت نمبر 89 اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے. مطلب جو تم میری مخالفت کر رہے ہو، مخالفت جب آدمی کرتا ہے تو ضد میں آ جاتا ہے، پھر اسے صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں پر پھر شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا. ان تین انبیاء کا اشارہ وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اور لوط کی قوم، پھر تیسرے چوتھے نبی لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں. لوط کی قوم بھی تم سے کوئی دور نہیں. مطلب یہ جتنی بھی قومیں تھیں یہ علاقے کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی ان سے دور نہیں تھی. اللہ نے جو کہا نا کہ یہ قومیں تم سے دور نہیں ہیں، مطلب نہ علاقے کے اعتبار سے دور ہے اور نہ زمانے کے اعتبار سے یعنی سالوں کے اعتبار سے بھی یہ دور نہیں. مطلب تم جانتے ہو ان کو. اور پچھلی تفصیل میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے صحابہ کو لے کر کے وہاں سے گزر ہوا تھا. تو شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو کہ ابھی ابھی تمہارے سامنے ایسی قومیں گزری ہیں، یہ 4 قومیں گزری ہیں جن کے اوپر انبیاء آئے اور انبیاء کی نافرمانی کیا انہوں نے، اور اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دیا اور نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو بچا لیا. کتنی بڑی عبرت ہے یہ. ہم بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے. ہم لوگ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت ساری جماعت، بہت بڑا گروپ ہے ہمارے پاس، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 23 سال کے اندر پوری دنیا کے نقشے کو پلٹا. اور کون بچا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام. اور بڑے بڑے عذاب میں یہ لوگ سمیٹ دیے گئے. عذاب کے نام کچھ الگ تھے، بدر کے نام سے، احد کے نام سے، جس میں فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو سبق سکھایا تھا. تو یہ ہماری بھی سامنے ہے، اور بھی اس طریقے کے واقعات کئی ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت کس طریقے سے سبق سکھاتا ہے اور فرمانبرداروں کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے جمع دیتا ہے ان کے قدموں کو، کس طریقے سے دنیا کی دولت ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے یہاں پہ سمجھایا. پھر سے دیکھتے ہیں. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کام پر نہ آمادہ کرے کہ تم
تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح یا پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، مطلب علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے دور نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نصیحت اور وصیت ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا، کیا انجام ہوا ان کا۔ اس کے آگے آیت، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگ لو، پھر اس کے طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ ہر نبی دعوت دے رہے ہیں، جہاں پہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان کی برائی سے روکنے کی بات کرتے ہیں، وہیں پر وہ دنیا کی خوشحالی کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، وہ تمہیں برستا ہوا بارش دے گا، وہ تمہیں اولاد دے گا، وہ تمہیں نہر دے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، اور وہ تمہیں دولت کا انبار لگا دے گا۔ کس نے دیا تھا یہ دعوت؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا لوط علیہ السلام اور اس کے پہلے والے جو نبی تھے انہوں نے بھی یہی دعوت دیا کہ تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی عیش آرام اور دنیا کی ہاری چیز دے دے گا۔ کیونکہ جب ہم کسی کو دعوت دینے جاتے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں شیطان یہی ڈر ڈالتا ہے کہ اسلام کے پاس جا رہا ہو، دین کو سمجھنے جا رہا ہو، دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، رشتہ داریاں چھوٹ جائے گی، کاروبار بیٹھ جائے گا، حرام نہیں کما سکتے، برباد ہو جاؤ گی۔ لیکن اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کیا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا۔ اور دنیا کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جن جن لوگوں نے صحیح طور پہ توبہ کیے ہیں، اپنے گناہوں سے پھر گئے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آ گئے اور دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں رہا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ حقیر دنیا نہیں دے گا اللہ رب العزت، جو جنت کی اور جو اللہ رب العزت کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے لیے جی رہا ہے، اللہ رب العزت یہ حقیر دنیا اس کو نہیں دے گا۔ حقیر ہے یہ دنیا۔ نبی مکرم نے اپنے صحابی کو لے کر کے جا رہے اور ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو کان پکڑ کر کے اٹھائے اور کہا تم میں سے کون اسے 2 درہم میں لینا پسند کرے گا، 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بکری کا بچہ، اس کے گھر والوں نے اسے پھینک دیا، کون ہم میں سے اس کو لینا پسند کرے گا؟ نبی مکرم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی حقیر دنیا ہے۔ کیا وہ نہیں دے گا اللہ رب العزت؟ اور وہ نہیں دے رہا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ جنت دینے والا ہے، جہاں پہ انبیاؤں کا ساتھ ہوگا، جہاں پہ شہداء کا ساتھ ہوگا، جہاں صدیق کا ساتھ ہوگا، جہاں پہ صالحین کا ساتھ ہوگا، جہاں پہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، ایسی جنت دے دے گا اللہ رب العزت۔ یہ آخر دنیا نہیں دے رہا تو ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، توبہ اور استغفار کر لیں۔ توبہ اور استغفار کا ایک عجیب و غریب فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار۔ واقعی اللہ رب العزت ہمارا غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 2749۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارا رب کتنا غفور ہے، تمہارا رب کتنا رحیم ہے۔ فرمایا نبی مکرم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے بخشش مانگیں گے، پس اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ! یہ جو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں گناہ کر کے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کہ ہم سے اگر بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو گیا ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ بڑی بڑی ہماری عزت چلی گئی ہے، دولتیں چلی گئی ہیں، نعمتیں چلی گئی ہیں، ہم توبہ کرنے اللہ رب العزت سے، خالص توبہ۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ کی قسم اللہ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اور اللہ اسے معاف کرے گا۔ سبحان اللہ! مطلب اللہ رب العزت کو یہ ادا بھی پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے جب بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ رب العزت سے، یہ حدیث کا ریفرنس لکھ لیا آپ نے 2749، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے
کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، مطلب اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، مجھے معاف کر دے، مطلب اسے یہ پتا ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ وہ پکڑ بھی کرتا ہے، اس لیے معافی مانگ رہا ہے۔ گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو معافی مانگے گا، جو جھک جائے گا اللہ رب العزت میں، جو رجوع کر لے گا، اس کے اندر پتہ ہے کتنی صفت ہو گئی؟ سب سے پہلی صفت اس کے اندر یہ ہو گئی کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا۔ عائشہ فرماتی ہیں جرم کا اقرار ہی عادی توبہ ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ دوسرا، اس میں وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، دوبارہ نہ کرنے کی عزم اور ارادہ ہے اس کے اندر، اور جب اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے تو یہ ارادہ لے کر کے مانگ رہا ہے کہ اب تیرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا۔ یہ شرط ہے کہ اب وہ نئے کام کرنا شروع کر دے گا، اور وہ رب سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ میرا رب ہے، اور وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اسے یقین ہے کہ میرا رب اس جرم میں مجھے پکڑے گا، اس لیے تو وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور اسے چھٹویں چیز، اسے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ کو ویسا پاتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے جیسا گمان کرتا ہے اللہ کو وہ ویسی پاتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیں، ہم اس کے لیے شکر کریں، اللہ رب العزت ہمیں اور عطا کرے گا۔ ہم جیسا اللہ سے گمان رکھیں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے ویسا ہی ہو جائے گا، ویسے ہی ہم اس کو پائیں گے۔ آیت نمبر 91۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم سب گناہ کے پتلے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم ذات خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن کیا توبہ توبہ کہہ لینے سے توبہ ہے؟ یہ تو ایک ٹائم پاس، ایک مذاق ٹائپ کا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کا اقرار کر لیں کہ ہاں یہ گناہ کیا ہوں، میں نے گنہگار ہوں، اور دوسرا اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، اور تیسرا نیکی کا کام کرنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع۔ اچھا، کچھ ٹائم کے بعد پھر اگر شیطان بہکا دے اور پھر وہی گناہ کر لیں تو کیا کریں؟ پھر اس کے بعد توبہ کریں۔ کچھ ٹائم کے بعد، اس ٹائم تو ہم نے عزم ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا، اور اب اللہ رب العزت سے خوب توفیق مانگتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو کھینچتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، نصیحت اور وصیت دل پہ اثر کرنا بند کر دیتی ہے، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے جائیں گے دل سیاہ ہوتا جائے گا۔ چلے وقت زیادہ ہو گیا۔ آیت نمبر 91۔ انہوں نے کہا اے قوم، اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو وصیت اور نصیحت کی کہ تم توبہ کر لو، تمہاری جو نعمت ہے وہ باقی رہے گی، کیونکہ یہ تو نعمت والے تھے، تو یہاں پہ نعمت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تمہیں بارش دے گا اور دولت دے گا، فلاں دے گا فلاں، دولت مند وہ پہلے سے تھے، تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ دیکھو تم توبہ کر لو، توبہ کر لو گے تو تمہاری عزت اور نعمت باقی رہے گی، ورنہ تمہارے گناہ کی وجہ سے نعمت بھی چلے جائے گی اور عزت بھی چلے جائے گی۔ ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ سکتے ہیں، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اللہ رب العزت نے نعمت بھی، جنت بھی اور عزت بھی، لباس بھی دونوں لے لیا۔ توبہ کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ رب العزت نے پھر سے عطا کر دیا۔ ابلیس نے ہٹ دھرمی کیا، اکڑ گیا، غرور کیا، تکبر کیا، اور یہ سب اس نے کیا اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اپنے گمان کی وجہ سے کہ میں بہتر ہوں، اور بدگمانی جہالت کی وجہ ہوتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بدگمانی کرتا۔ بہرحال وہ ایک الگ میٹر تھا۔ آگے آئے آیت نمبر 91۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، مطلب ہمیں یہ سب کیا کہہ رہا ہوں، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں۔ کمزور ہو تم؟ کون مان رہا ہے تمہاری بات؟ تمہارے خاندان والے ہی تو نہیں مان رہے، تم تو کمزور ہو۔ اب ان کو دھمکی دینا شروع کر رہے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے، یعنی پتھروں سے مار کر کے تجھے ختم کر دیتے۔ جان لینے کی دھمکی، جان کی دھمکی۔
کہ ہم تمہیں بہت کمزور سمجھتے ہیں، مطلب پہلے دماغی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں. موب لنچنگ کو دیکھیں آپ، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں، دہشت کا ماحول پھیلا دینا، کچھ نہیں کر سکتے تم، ایسی تم کو چن چن کر کے ختم کیا جائے گا. تو دہشت پہلے ڈال رہے ہیں نبی کی دماغ کے اندر کہ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن شاید جاننا ہے کہ کیا طاقت ہے ان کے پاس، اور ایک مومن جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا طاقت ہے. تمہارے پاس ساری دنیا ہے اور میرے پاس وہ ذات ہے جس کی شان ہے کن فیکون. تو یہ شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، پہلے دماغی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور اگر تمہارا یہ قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، دبا کر کے تمہیں اور پتھروں سے مار کر کے ختم کر دیتے، اور تم ہم پر کوئی غلبہ نہ پاتا، مطلب ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کر پاتا، تو کہیں نہیں جا پاتا، کہیں رپورٹ نہیں ہوتی تیری، کوئی غلبہ نہیں ہوتا. اتنی سخت دھمکی کا جواب شعیب علیہ السلام پھر دعوت کے انداز میں دیتے. اللہ اکبر. ایک دائی ہمیشہ دائی رہتا ہے. شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تم میرے قبیلے سے ڈر کر کے مجھے چھوڑ رہے ہو؟ اللہ سے ڈر کر کے نہیں چھوڑ رہے؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، میرے قبیلے سے ڈر لگ رہا ہے. تم اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، تم اللہ کے رب ہونے کو جھٹلا رہے ہو، اس کے معبود ہونے کو جھٹلا رہے ہو، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء الحسنی کو تم جھٹلا رہے ہو. تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہوئے میری قوم سے ڈرتے ہو تم. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی دعوت تھی اگر وہ غور کرتے کہ ہم کس سے ڈر رہے ہیں اور ہم کس کے سامنے آ رہے ہیں. اور تم نے اس کی اپنا اور تم نے اسے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. مطلب اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کو، اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تم اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے تم کو، تم قوم کے ڈر کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہے ہو. اور دلیری بھی دیکھیے آپ شعیب علیہ السلام کی. کیوں ہے ایسا؟ بے باغی کیوں ہے؟ یہ ہے یقین، یہ ہے توکل اللہ رب العزت کی ذات پر کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لکھ دیا اس نے تقدیر اور قلم اٹھ چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک تم جو عمل کرتے ہو، بے شک آگے شعیب علیہ السلام فرمایا، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے. یہ دھمکی اصل تھی کہ تم مجھے کیا ڈرا رہے ہو؟ تم جو عمل کر رہے ہو نا، وہ میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اسے گھیرنے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے تم کو. تم جو ظلم کر رہے ہو اس سے بچ جاؤ گے ایسا مت سوچو. آیت نمبر 93. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنے عمل کرتا ہوں. یہاں پہ اب حجت پوری ہوئی. پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے، کتنا یہ حق اور باطل کی جنگ چلتے رہی، حق اور باطل کی دعوت، حق کی دعوت پیش ہوتے رہی. اور اس کے بعد جب حجت تمام ہو رہی ہے تو اب یہ بات ہو رہی ہے لکم دینکم ولی دین. میں نے اپنا پورا دین تمہیں سمجھا دیا، سکھا دیا، بتا دیا، اب تم اپنے دین پر آؤ، میں اپنے دین پہ رہتا ہوں. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. جلد تم جان لوگے کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے. یہ ہم کب بول پائیں گے؟ جب ہم واقعی صحیح دین پر ہوں گے، ورنہ ہمیں لکم دینکم بولنے کا یقین کا حق ہے. اگر ہم واقعی دین کے اوپر ہیں پوری طرح، تب تو ہم بول سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین پہ، تم اپنے دین پر آؤ، تم اپنے انجام کا فکر کرو اور ہم اپنے انجام کو دیکھیں گے. ہم تمہارے انجام کو دیکھیں گے اور ہمارے انجام کو بھی تم دیکھ لو گے. اللہ ہم سب کو فی السلم کافہ، اسلام میں پورا کی پورا داخل ہونے والا بنا دے. اور کون جھوٹا ہے، مطلب ہم دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لو گے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو. تم بھی اپنی نافرمانی کا انتظار اور ہم بھی تمہاری نافرمانی کا انتظار کرتے ہیں. اور جب ہمارا حکم
یعنی عذاب آیا، آیت نمبر 94، اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ کفار مکہ کو بتا دیا گیا اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو بتا دیا گیا، انسانیت کو بتا دیا گیا کہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے نبی کو اور نبی کے ساتھ والوں کو بچانے کے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ واقعی مومن ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ تو جب ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کو فرماتا ہے ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوں کہ ایمان والوں کی میں مدد کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ پھر دیکھیں، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ بچا لیے گئے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ظلم اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور سب سے بڑا ظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں جو فرمایا کہ ظلم ان الشرک لظلم عظیم، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، ایک چیخ کی آواز تھی جس سے ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ ایک چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہیں کے وہیں اوندے پڑے ہوئے اور مر گئے، جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جہاں پہ عذاب آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ بسا ہی نہیں تھا، مطلب اس کو ایسا ویران اور ایسا کھنڈر بنا کر کے اللہ رب العزت اس کو تہ و بالا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے تم پر پھٹکار پڑی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس میں مزید اور زیادہ غور و فکر کرنے کی اور زیادہ اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں، ہمیں ایمان عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں ان سے محبت دے، ایمان دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتے بغیر تیری توفیق کے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ قرآن مقدس پر غور و فکر کرنے، احادیث پر غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے، ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم